والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ کچھ مہینے، کچھ ایام اور کچھ گھڑیاں ایک دوسرے کے تقابل میں آنے کے بعد بعض وجوہات کے سبب فضیلت کا درجہ رکھتی ہیں۔ جیسے تمام مہینے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین نے جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 رکھی، قرآن پاک میں ذکر کیا۔ لیکن 11 مہینوں کے مقابلے میں 12ویں مہینے رمضان کی فضیلت باقی سب سے زیادہ ہے۔ دن بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے 7 دن رکھے، لیکن باقی 6 دنوں کے مقابلے میں جمعے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ دن کی 5 نمازیں بھی اللہ رب العالمین نے رکھی، لیکن صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز کی فضیلت باقی نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک دن کے اندر 24 گھنٹے 24 ساعتیں یہ بھی اللہ رب العالمین نے متعین فرمائی، لیکن جمعۃ المبارک میں 1 ساعت ایسی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس گھڑی کی فضیلت باقیوں سے جدا اور ممتاز ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کا سلسلہ رکھا، سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن دین کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات انسانوں میں سے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر ان فضیلت والوں میں سے جو اللہ کے اولیاء، اللہ کے محبوب ہیں، وہ زیادہ فضیلت والے۔ پھر ان کے مقابلے میں جو اللہ کے انبیاء کے صحابہ، وہ زیادہ فضیلت والے۔ اللہ کے انبیاء کے صحابہ میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ زیادہ فضیلت والے۔ سرکار اقدس کے صحابہ میں سے اصحاب بدر زیادہ فضیلت والے، اصحاب بدر میں سے عشرہ مبشرہ زیادہ فضیلت والے، عشرہ مبشرہ میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین زیادہ فضیلت والے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب انبیاء کرام کو پیدا کیا تو انبیاء کرام میں سے اللہ نے رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ منصب نبوت میں اگرچہ برابر ہیں سارے، لیکن فضیلت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پھر ان تمام میں امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ فضیلت کے مدارج اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، خود طے فرمائے، کسی کو کسی پر فضیلت کسی سبب سے عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اللہ رب العالمین نے ذی الحج کے پہلے 10 ایام کو عطا فرمائی، ان کو سب سے زیادہ فضیلت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے 10 ایام میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک دن کا روزہ کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ان 10 ایام میں جسے توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے توفیق کے لیے دعا بھی کی جائے اور دوا بھی کی جائے، کوشش کی جائے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے۔ کتنی فضیلت ہے اس کی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کی رات کی عبادت لیلۃ القدر کی طرح فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو فضیلت عطا کی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والفجر، اور قسم ہے فجر کی۔ اس میں بہت سارے اقوال قرآن پاک کی تفسیروں میں ذکر ہوئے، لیکن بہترین قول ایک تو فجر کا وقت مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، اور اگر اس کو سمجھا جائے نا بڑا خوبصورت اور بڑا بہترین وقت ہے کہ پوری رات کے اندھیرے کے بعد جب پوری کائنات پر اندھیرا غالب تھا تو اس اندھیرے میں سے جب روشنی نکلتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ گویا کہ انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے رات کی تاریکیوں کو چیر کر اس کے اندر سے روشنی کو برآمد کیا ہے، اے انسان تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور اطاعت کے لیے فجر کی نماز میں جھک جا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سیاہی چیر کر تمہارے اندر سے نیکی کا نور بیدار فرما دے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہی ہماری بہترین نیند کا وقت ہوتا ہے، نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی، بندہ نماز کے لیے حاضر ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں کراچی میں تو بدقسمتی سے ماحول ایسا ہوا کہ ہماری فجر کا آغاز ہی 10 اور 11 بجے ہوتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد رزق کی تلاش کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین رزق کی برکتیں انہیں عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ رزق کی برکتیں تقسیم فرماتا ہے ہم بستر میں آرام فرما ہوتے ہیں، دروازے کو کنڈی لگا کے کھڑکیاں بند کر کے کہ مبادا فجر کی اذان کی آواز اگر ہمارے روم میں آ گئی، کمرے میں آ گئی تو ہم نیند خراب ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد 11 بجے ہم اٹھتے ہیں، اور 11 بجے اٹھنے کے بعد ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ یار رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ کبھی امام صاحب سے دعائیں، کبھی فلاں پیر صاحب سے دعائیں، کبھی فلاں بزرگ سے دعائیں، کبھی وظائف کا ورد، کبھی قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا ورد، یہ ساری اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، انکار نہیں ہے اس کا۔ دعاؤں میں برکت رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوا بھی تو ہونی چاہیے، دوا بھی تو ہونی چاہیے۔ جب تک آدمی دوا نہیں کرتا تب تک علاج نہیں ہوتا۔ آپ آٹا لے کر آئیں، بھوک لگ جائے شدید، آپ آٹا لے کر آئیں اور آٹا لے کے سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں اور انتظار کرنا شروع کر دیں تو کیا بھوک مٹ جائے گی آپ کی؟ نہیں، انسان وہاں پر بڑا ذہین و فطین بنتا ہے، وہ آتا ہے، آٹا گوندتا ہے، روٹی پکاتا ہے، محنت کر پھر اس کو کھاتا ہے۔ وہاں پر انسان کو یاد ہے اچھی طرح کہ بھی محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو رزق میں برکت کے لیے، رزق میں فضیلت کے لیے ہم دوا تو کرتے نہیں ہیں، صرف دعاؤں پر زور دیتے ہیں، اور دعاؤں سے کام نہیں بنتا، خالی دعا بھی کرنی پڑتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اللہ رب العالمین نے رزق کی فضیلت کو تقسیم فرمایا ہم آرام فرما ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا شکوہ کہ اللہ کی طرف سے برکت نصیب نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ذی الحج کی ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے جفت کی، اور قسم ہے طاق کی۔ طاق کی یعنی کہ مفرد کی قسم بھی اللہ رب العالمین نے اٹھائی اور جفت کی قسم بھی اٹھائی۔ بہت ساری روایات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن جو بنیادی اہمیت کی حامل روایت ہے، فرمایا کہ طاق سے مراد حج کا دن ہے، 9 ذی الحج کا، اللہ رب العالمین نے اس کی قسم اٹھائی۔ اور جفت سے مراد قربانی اور حج یعنی کہ 10 ذی الحج کا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن قربانی بھی عطا کی اور بندے کو عید کی خوشیاں بھی عطا فرمائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم اٹھائی۔ یہ عشرہ ذی الحج جہاں پر بہت سارے عوامل کی وجہ سے فضیلت رکھتا ہے، اس کی فضیلت کی ایک بنیادی حیثیت حج بیت اللہ بھی ہے۔ ان ایام میں اللہ رب العالمین حج بیت اللہ کی سعادت اور فضیلت عطا فرماتا ہے۔ حج بیت اللہ اسلام کے اراکین میں سے سب سے آخر میں رکھا گیا،
اور در حقیقت اسلام کے جو باقی ارکان تھے وہ سارے کے سارے جمع کر کے اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ میں رکھ دیے. ان کی وہ سعی، ان کی وہ کوشش، ان کی وہ مشقت اور تکلیف اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ میں جمع فرما دی. انسان بنیادی رکن ہے اسلام کا کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید بیان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی جب توحید بیان کرتا ہے، اب حج کا ایام میں دیکھ لیں، بندہ گھر سے نکلتا تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. وہ دنیا کی ہر چیز سے قطع تعلق کر لیتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. اسے بیوی، بچے، کاروبار، اپنے بڑے بڑے مکانات، اپنی بڑی بڑی گاڑیاں، اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ، اپنا ملک، کچھ بھی یاد نہیں رہتا. وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا ہوا گھر سے نکلتا ہے. تو گویا کہ وہ توحید جو اس نے لا الہ الا اللہ سے شروع کی تھی، اب وہ لا کر لبیک کے دروازے پر بند کرتا ہے. وہ اللہ کی توحید کو یہاں پر بیان کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے حج کے ایام میں توحید کو بھی جمع فرما دیا. اب دوسرا رکن ہے نماز. یہ بنیادی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے. جب نماز کا وقت ہو گیا، امیر غریب، چھوٹا بڑا، بادشاہ ہے، نوکر ہے، افسر ہے، غلام ہے، کوئی بھی ہے، لائن بنا کر ایک قطار کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. اور حج کے ایام میں بھی یہی ہے. وہ ایک ہی خانہ کعبہ، وہ ایک ہی اس کا مطاف. دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے تو مطاف کے لیے وہیں پر حاضر ہوگا، اور فقیر اگر حج کے لیے پہنچ جائے تو وہ بھی وہیں پر طواف کرے گا. کسی کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی ادنا پن نہیں ہے. سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو کر ایک ہی مقام پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. پھر زکوٰۃ ہے، اہمیت کا حامل مسئلہ ہے. جسے اللہ فرصت عطا فرمائے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے وہاں پر پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر توحید کو بھی جمع کر دیا، اس کے اندر نماز کو بھی جمع کر دیا، اس کے اندر اللہ نے زکوٰۃ کو بھی جمع کر دیا. پھر جہاد ہے. جہاد میں انسان اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے نفس کو مارنے چلتا ہے. اور یہاں پر بھی بالکل وہی کیفیت ہے. بیوی بھی گھر میں رہ گئی، بچے بھی گھر میں رہ گئے، کاروبار بھی گھر میں رہ گیا، اور بندہ اللہ کی رضا کے لیے نفس کو مارنے چل پڑا. اللہ نے اس رکن کو بھی یہاں پر جمع کر دیا. اگر اسلام کے سارے اراکین کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے تو وہ حج بیت اللہ میں جمع ہو جاتے ہیں. انسان حج بیت اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. اور پھر یہ حج اللہ رب العالمین کی محبت کی بڑی عظیم علامت ہے. اللہ رب العالمین کی محبت کی بڑی عظیم علامت. آپ دیکھیے کہ وہ شخص جو اپنے ملک کے اندر بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، لاکھوں روپے کی گاڑیاں اس کے پاس، کروڑوں روپے کے بنگلے اس کے پاس، بڑے بڑے بزنس پلازے اس کے، لیکن یہ شخص جب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کے لیے وہاں پہنچتا ہے، سفر اس نے اگرچہ بزنس کلاس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہوٹل اس کا جتنا بھی قیمتی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو یہ اپنا لباس اتار کر احرام پہن لیتا ہے. حالانکہ استطاعت ہے اس بندے کے پاس، لاکھوں روپے کا خرچہ کر کے وہاں پہنچا ہے، چند ہزار روپے کا لباس بھی پہن سکتا ہے. لباس پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، اس کے لیے کوئی تنگی نہیں تھی، لیکن اس بندے نے اپنا لباس اتار کر ایک ہی لباس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. وہاں پر اعلیٰ سے اعلیٰ بندہ اور ادنا سے ادنا بندہ ایک ہی لباس کے اندر، اور وہ گویا کہ اس نے اپنا وہ سفید لباس پہن کر احرام باندھ کر ایک کفن کی یاد تازہ کر دی کہ رب ذوالجلال میں دنیا سے قطع تعلق کر کے کفن پہن کے آج گویا کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یہ دنیا کی زیب و زینت، لاکھوں کروڑوں روپے کے آسائشوں والے معاملات چھوڑ کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے توبہ کرو. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رو، گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو. اور پھر ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو. اگر رونا نہیں آتا نا خدا کی بارگاہ میں تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، کم سے کم تمہاری شکل دے کر اللہ رب العالمین کی رحمت تم پر نازل ہو جائے. تو گویا کہ اگر حقیقی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا تو شکل اگر رونے والی جو ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت تب بھی نازل ہو جاتی ہے. اب آپ حج بیت اللہ کے اندر دیکھیے، بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو محبت کرنے کے بعد اسے سب کچھ بھول جاتا ہے. اسے اپنی آسائشیں یاد نہیں رہتی، اسے اپنا سکون یاد نہیں رہتا، اسے اپنی نعمتیں یاد نہیں رہتی.
وہ صرف ایک ہی ہستی کے اندر مبتلا ہے، وہ اس کی عشق میں گرفتار ہے۔ اسے یاد نہیں ہے کہ اس نے بال بھی کاٹنے تھے، اسے یاد نہیں ہے کہ اس کے ناخن بھی بڑے ہو گئے، اسے یاد نہیں ہے کہ اس نے خوبصورت سلوایا ہوا اعلیٰ سے اعلیٰ درزی کا سوٹ بھی پہننا تھا۔ وہ بس جس حال میں ہے وہ اپنے محبوب کی یاد میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی محبوب کی یاد کو یہاں پر جمع کر دیا، فرمایا کہ تم اللہ کی محبت میں یہاں پر آ جاؤ، اور جو بندہ اللہ کی محبت میں آ جائے پھر وہ بھول جائے دنیا کو کہ میں نے اپنی شیو بنائی ہے یا نہیں بنائی، میں نے اپنے بال کاٹے ہیں یا نہیں کاٹے، میں نے ناخن کاٹے ہیں یا نہیں کاٹے، میرا لباس میلا ہو گیا یا صاف ستھرا ہے، وہ بھول جائے ان ساری چیزوں کو، کیونکہ وہ خدا کی محبت میں ہے وہ، اور محبت میں سوائے محبوب کے کچھ ہی یاد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے محبت کی یاد کو یہاں پر تازہ فرما دیا۔ اور مولانا روم نے تو کیا بہترین بات ذکر کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنو گلی سے صحرا سے گزر رہا تھا، تو ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ مجنو ایک جذب کی کیفیت میں گزرتے گزرتے اس بندے کے سامنے سے بھی گزر گیا۔ اس بندے نے فوراً نماز چھوڑی، جلدی سے آگے بڑھا، مجنو کا گریبان پکڑا، زور سے تھپڑ مارا۔ اندھے ہو گئے تمہیں نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سے گزر گئے، نظر نہیں آ رہا تمہیں میں نماز پڑھ رہا تھا؟ تو مجنو نے پوچھا کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے تھے، تمہیں کیا ضرورت پیش آئی نماز پڑھنے کی؟ اس نے کہا میں اللہ کی محبت میں پڑھ رہا تھا۔ تو مجنو نے کہا کہ میں ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوں اور مجھے دنیا یاد نہیں ہے، میں ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوں، مجھے دنیا یاد نہیں ہے، تو کیسا خدا کی محبت میں گرفتار ہے کہ تجھے سارا کچھ نظر آتا ہے؟ میں نے ایک عورت سے محبت کی ہے، تو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آیا، تو رب کی محبت میں نماز پڑھتا تجھے میں نظر آ گیا؟ یہ ہے نا لمحہ فکریہ، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس محبت کو یہاں پر جمع کیا، فرمایا کہ جب تم میری محبت میں یہاں پر آؤ گے تمہیں اپنے بالوں کا بھی یاد نہیں ہوگا، تمہیں اپنے ناخن کا بھی یاد نہیں ہوگا، تمہیں اپنی زیب و زینت کا بھی یاد نہیں ہوگا، تمہیں لباس کی صفائی کا بھی یاد نہیں ہوگا، کپڑوں کی خوبصورتی کا بھی یاد نہیں ہوگا، تمہیں قیمتی لباس بھول جائیں گے، قیمتی بستر بھول جائیں گے، کبھی تم یہاں پہ طواف کرو گے، کبھی صفا مروہ میں پھرو گے، کبھی تم عرفہ کے اندر ہوگے، کبھی تم کہاں پر ہوگے، کبھی کہاں پر، کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی محبت میں ہوگے۔ اس محبت کو وہاں پہ جمع کیا، اس محبت کی اداؤں کو وہاں پر جمع کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت عطا کی۔ تو یہ حج کی وجہ سے اللہ فضیلت عطا فرماتا ہے، یا قربانی کے ایام کی وجہ سے فرمایا کہ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی، کہ قربانی کی بھی قسم، حج بیت اللہ کی بھی قسم، ان ذی الحج کی 10 راتوں کی بھی قسم، اور فجر کے وقت کی بھی قسم، اللہ رب العالمین نے سب قسموں کو جمع کیا۔ اور قربانی کی فضیلت کے حوالے سے حضرت زیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو سوال کیا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی حضور پھر ہمیں اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو گویا کہ ماضی کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہو۔ اور ایک تیسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہو تو فرمایا کہ قربانی کے یہی جانور کل بروز قیامت میدان حشر میں آئیں گے، فرمایا کہ بالکل مکمل جانور کی طرح، ان کے کھر بھی ہوں گے، ان کے سینگ بھی ہوں گے، ان کے بال بھی ہوں گے، یہ پورا جانور۔ اور فرمایا کہ جس نے قربانی کی ہوگی اسے اپنی پشت پر سوار کرا کے پل صراط سے گزار دیں گے۔ قربانی کی فضیلت میں اب اللہ رب العالمین نے اسی قربانی کی فضیلت کا ذکر کیا، اسی حج بیت اللہ کا ذکر کیا، جفت اور طاق کی قسم اٹھا کے اللہ رب العالمین نے ان ایام کی فضیلت سے آگاہ کیا۔ اللہ رب العالمین جسے توفیق عطا فرمائے وہ قربانی کرے، اور جسے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے وہ ایام ذی الحج کے ان 10 روزوں میں سے جب توفیق نصیب ہو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے۔ اور بہترین بات ہے کہ وہ 10 کے 10 دنوں کے روزے رکھے، بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے حدیثوں مبارکہ عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اجر اور فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخصوص ایام میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مخصوص ایام کی راتوں میں اللہ رب العالمین اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔